آپ سہیل وڑائی صاحب، آپ کے خیال میں آج فیصلہ کن شکست ہوئی ہے ان لوگوں کو جو کہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ کن ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیفیٹ ضرور ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہوئے، ہائی کورٹس کے فیصلے ہوئے، الیکشن کے بارے میں ان کو نہیں مانا گیا۔ تو ابھی بھی دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سی ایسی قوتیں موجود ہیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ الیکشن نہیں ہونے، تو بعض اوقات وہ سپریم کورٹ بھی وائلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب 90% امکان اسی بات کا ہے کہ اب اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا اور سب جو ہیں اس چیز کو مانیں گے۔ نہیں، کامران خان صاحب، اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہاں تو الیکشن کا ماحول نہیں بن پایا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ نون لیگ کے، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہر جگہ نون لیگ کے امیدوار تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہوگا اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور جب تک آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا امیدوار یا مخالف امیدوار نہیں ہوگا تو الیکشن کی فضا کیسے بنے گی؟ اور مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ جو ہے پی ٹی آئی کو ایسا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کھڑے کرے، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں شاید انہیں بھی یہ روکا جائے گا کہ وہ نہ لڑیں۔ تو یہ سچویشن تو ہے کہ یہ ایک لوپ سائیڈڈ الیکشن ہوگا۔ 2018 کا الیکشن بھی ایسا تھا، لیکن یہ اس سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی یہ ہوا تھا، لیکن 2 مہینے پہلے سچویشن کافی کلیئر ہو گئی تھی۔ لیکن جو ہے 2 مہینے پہلے پری پول ریگنگ ہوئی، لوگوں کو دبایا گیا، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں۔ لیکن جب الیکشن شیڈول آ گیا تو اس کے بعد آلموسٹ ہر پارٹی کے امیدوار جو تھے انہوں نے کم از کم کمپین کی اور اپنی کوشش کی۔ لیکن ابھی اس دفعہ تو ایسی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ستیلا سلوکی کیا جا رہا ہے۔ تو فاروق نائک صاحب، ایسا الیکشن جو کہ ابھی جس کی ترجمانی ابھی اور عکاسی سہیل وڑائی صاحب نے کی، اس کے کیا اثرات ہوں گے قومی منظر نامے پہ اگر اس قسم کا الیکشن ہوا تو؟ میں سمجھتا ہوں سہیل وڑائی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر حقیقت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک بات کروں گا کہ جب تک کہ الیکشن شیڈیول نہیں آئے گا، لوگوں کے اندر جو ابہام ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی الیکشن شیڈیول آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہیں، وہ ساری سامنے آ جائیں گی جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، ان کے ساتھ زور نہیں کرنا چاہیے۔ جو ووٹر ہے اس کی ول کا احترام کرنا چاہیے، وہ جس کو مرضی الیکٹ کرے۔ اگر یہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بقا کے لیے اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے فاروق نائک صاحب نے جو دیا ہے، اور آپ کے علم ہے سہیل وڑائی صاحب، آپ ظاہر میں اور آپ جانتے ہیں نائک صاحب ہمارے بہت ہی سیزنڈ، بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، چیئرمین سینٹ، اور آپ کے علم ہے کہ ہر لحاظ سے بہت ہی ایک موضوع بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملا، تو ملک کی بقا کے لیے یہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ بالکل درست، میں 100% اتفاق کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے کافی حد تک ریزنیبل ہے، اور میرا خیال ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو، نون لیگ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس پر آواز بلند کرے، اور بعض اوقات آپ اپنے مخالف کو بھی یہ اس کے حق کے لیے بھی بات کرتے ہیں، یہی جمہوریت ہے۔ جس دن پاکستان میں یہ ہو گیا کہ آپ اپنے مخالف کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کریں گے، اسی دن صحیح جمہوریت آئے گی۔ یہ طریقہ جس طرح عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ اپنے مخالف کو جیلوں میں ہی بھیجنا ہے، نون لیگ کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ بھئی اپنے مخالفوں کو جیل میں رکھ کے جیتنا ہے۔ اس سے کوئی الیکشن کی نہ کریڈیبلٹی ہوگی، نہ آنے والی حکومت جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ تو نائک صاحب، اب ایک اور چیز ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایک کوشش ہوئی جس کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کا یہ آرڈر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ پہ ایک لارجر بینچ بھی بن گئی تھی۔ بہرحال ایک یہ ایفرٹ ضرور تھی، ایک بہت ہی اسٹرانگ پش تھی کہ الیکشن کو ڈیفر کر دیا جائے، کیونکہ اس کی ڈیٹ اور اس تمام چیزیں وہ تھیں۔
آپ کے خیال میں اب یہ چیز جو ہے یہ حتمی طور پہ اس پہ آج جو ہے یہ آخری کیل ٹھوک دی ہے سپریم کورٹ نے جو آج کی کارروائی کی ہے اس کے ذریعے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اینڈ آئی سیلوٹ سپریم کورٹ فار دس ڈیسیژن جو آج ہوا ہے. جو تمام لوگ جو کوشش کر رہے تھے دے ہیو بین پٹ ٹو ریسٹ, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی نے بھی کوشش کی تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا, اور سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی کنٹیمپٹ کیا اس کو کیا کہتے ہیں سزا دے گی جو قانون اور آئین کے مطابق ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز سوچ لینی چاہیے, ہیٹ پالیٹکس ختم کریں, گالی گلوچ کی پالیٹکس ختم کریں, بلیم گیم ختم کریں, اور اپنی یہ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عوام کے لیے, اپنا مینیفیسٹو دیں. دوسروں کی بات نہ کریں کہ انہوں نے یہ گند کیا, کہ اس نے یہ گند کیا یا اس نے یہ غلطیاں کی ہیں. نائک صاحب اس وقت جو ماحول ہے, اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ وداؤٹ آپ کی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے اس کے الگ رکھ کے آپ کا تجربہ, آپ کی نظر, آپ کا جو اس وقت ایکسپیرینس ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, جو جیسے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول ہونا چاہیے, جو نظام ہونا چاہیے, اس پہ یہ پورا اترتا ہے آج کا زمانہ؟ دیکھیں جی, فری اور فیئر الیکشن کرانا ماحول کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پولیٹیکل ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ جو ڈی آر اوز ہیں, جو آر اوز ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی پول ریگنگ نہ ہو. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ پری پول ریگنگ بھی کوئی نہ ہو, اور الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں جو کنسالیڈیٹ کیے جائیں اکارڈنگ ٹو دا الیکشن ایکٹ 2017, کیونکہ اس نے جو 2017 جو ایکٹ ہے اس نے بہت چینجز کر دی ہیں کہ ریزلٹس کیسے کنسالیڈیٹ ہوگا. اور اب جو وقت جو ہے بڑا فرق ہے, اس وقت میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لوگوں کو جو شعور ہے جو 5 سال پہلے تھا نہیں تھا جو آج ہے, سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کوشش کی کہ اس الیکشن کو نان ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یا پری پول یا پول ریگنگ کرانے کے لیے, وہ ملک کا دشمن ہوگا, اس ملک کی جمہوریت کا دشمن ہوگا, ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کا دشمن ہوگا, اور ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا دشمن ہوگا. لیکن میں سہیل وڑائی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 7 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن میں, 8 فروری کے الیکشن میں, جو آج جو ماحول ہے اس پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی تو کیپیسٹی ہی اب یہ نہیں رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. اس کے اب تمام ٹاپ لیڈرز تقریباً بند ہیں, کچھ باقی انڈر گراؤنڈ ہیں, کچھ جو ہیں وہ سیاسی اپنی انہوں نے وابستگیاں تبدیل کی ہے ایک مخصوص ماحول کے اندر. تو کیا واقعی یہ وہ پورا ماحول ہے, یہ پورا نظام ہے, یہ پورا وقت ہے جس کو ہم کہیں گے کہ الیکشن 2024 جو ہے وہ صاف شفاف ہوئے, لیول پلینگ فیلڈ تھی؟